السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہی ہوں گے قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس منفرد معلومات کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، 40 ہاتھ جتنا قد اور 800 سال سے 900 سال کی عمر۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر ان کی کمزور ہوتی تھی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے تھے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیرے عمل کو خراب کر دیا ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، اور کیا تیرے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ اے ہود، عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور اور زور آور ہیں؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہیں۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا گلا کھا گئے، مال مویش کھا گئے، حرام پر آ گئے، حتیٰ کہ چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ گلا سوکھا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتے تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اب ان کے مشورے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، ہماری پیاس بجھے گی، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا کے ان کے سروں کو ٹکرائی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بزرگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور انہوں نے باہر اٹھا کر پھینک دیے۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدودوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ منفرد معلومات اگر پسند آئی تو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید منفرد معلومات کے لیے
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔